لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا غلام محمد کچھ تو کہو، آپ جو بھی ہو مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماجت پر اتر آئی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد اس نے میرے لیے جو چپ کا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، میری منت سماجت رونا دھونا بھی کام نہ آیا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ پکڑا دیے، مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ میں نے غلام محمد کے سامنے منت سماجت کی، اس کے سامنے رونے لگی۔ غلام محمد کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر اس پر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر چاہے جتنی بھی معافی مانگ لے، اسے وہ عزت سے نہیں ملتی۔ شاید شوہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا کہتی ہے میں کاغذ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ کو پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ طلاق نہ دے دے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اگر تم وہ کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر غلام محمد نے دراز سے وہ کاغذ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے آنسو صاف کر کے وہ کاغذ پکڑے اور دیکھا کہ وہ زمین کے کاغذات تھے۔ جہاں وہ کھیتی کرتا تھا، اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر دیا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ سب کچھ اپنا مجھے کیوں سونپ رہا تھا؟ میں نے کہا، غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس لیے تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد کاغذات پر سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں شور مچ گیا۔ غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ کسی نے بتایا تھا پچھلے 2 مہینے پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکتا۔ کون سا غم اسے کھائے جا رہا تھا جو اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن کے بعد میں نے ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میرے ساس نے دیا اور کہا کہ دوست نے دیا ہے، جو غلام محمد نے تمہارے نام لکھا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا، غلام محمد تو لکھ نہیں سکتا تھا، وہ تو ان پڑھ تھا۔ غلام محمد کی ماں کہتی ہے، تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ ہے؟ گاؤں کے اسکول میں 10 جماعت پڑھی تھی اور اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بن گیا۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ میں تو شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے ہی چاہتا تھا اور کہتا تھا، ماں مجھے بھی آگے پڑھنا ہے۔ کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل اور گنوار ہے۔ مجھ پر یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، زارا میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے یہ ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے ہی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میری محبت میں پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے تو مجھے بھی وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگیں۔ غلطی سے میں تم سے عشق کر بیٹھا، اس لیے شادی کی رات ہی سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی جگہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی۔ جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا
کہ میرا دل تھا خون کے آنسو روتا۔ تب ہی غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا۔ تب مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا، اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی تمہاری حق تلفی نہ کر سکے۔ زارا بتاتی ہے کہ خط پڑھتے ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں ہے۔ میری حرکتوں نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا ہی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا ہے اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ میں روتی ہوئی اپنے آپ سے کہا تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھے جیسے ہی کیوں محبت کر لی، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے کہ ایک غلام محمد وفا نبھا کر جا چکا تھا اور ایک وفا کا میں نے عہد کر لیا ہے، اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی۔ جب میں بیمار رہنے لگی مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ غلام محمد کے انتقال کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، جیسے اب میں نے خط پڑھ کر ہی رکھا ہو۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔